السلام علیکم گائز. تو کراچی کے حالات دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے قانونی ادارے اس شہر کی پروٹیکشن کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ ہر آئے دن یا تو کوئی ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے یا تو کوئی دوست ملتا ہے جس کے ساتھ کھلے عام اسلحے کی زور پہ سنیچنگ ہوتی ہے. اس کے بعد پہلے تو اس حد تک صرف محدود تھی یہ چیزیں کہ صرف سنیچنگ ہوتی تھی. اب کیا ہو رہا ہے، اب وہ سنیچنگ کے بعد مار کے بھی چلے جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے پولیس، رینجرز اور یہ جتنے بھی قانونی ادارے ہیں شاید ان کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے کھلے عام یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں یہ تو نہ ہوں تو اگر ہمارے قانونی ادارے نہ بھی ہوں تو شاید کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ وہی چیزیں اس کے بعد بھی ہونی ہیں اور اس سے پہلے بھی ہو رہی ہیں. ایز اے پاکستانی میں یہی چیز نہیں مان سکتا کہ ملک میں ہونے والا کوئی بھی کام یا شہر میں ہونے والا کوئی بھی کام قانونی اداروں کی انفارمیشن کے بغیر ہو. مطلب ہم مان ہی نہیں سکتے کہ اگر ایک ملک ہے، ایک کنٹری ہے، ایک سٹی چل رہی ہے اس میں، اور اتنی بڑی سٹی جو کہ آپ کے ملک کا 80% جو ہے وہ بجٹ نکال کے دیتی ہے، اور اس شہر کا یہ حال ہے کہ اس میں نہ تو اسٹوڈنٹ محفوظ ہے، نہ اس میں کوئی بزنس مین محفوظ ہے، نہ اس میں کوئی عام شہری محفوظ ہے، نہ اس میں غریب محفوظ ہے، نہ امیر محفوظ ہے. تو اس سے سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارے قانونی ادارے کر کیا رہے ہیں کہ ہر آئے دن ہر گلی کے نکر پہ، ہر چوک کے چوراہے پہ کوئی نہ کوئی لٹ رہا ہے، کسی نہ کسی کو مارا جا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہوا نظر آتا ہے کہ شاید کچھ ہاتھ اپنے ہی ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ایک دور میں ہم پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اب ایسا لگتا ہے جیسے نعرہ چینج ہونے والا ہے. اب جو نعرہ ہے وہ شاید ایسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے زندہ باد، پاکستان سے صحیح سلامت باد. تو افسوس ہوتا ہے اس کنٹری کا یہ حال دیکھ کے، اس شہر کا یہ حال دیکھ کے جو پاکستان کے لیے اتنا سب کچھ کرتا ہے، اتنا بزنس جنریٹ کرتا ہے. اور افسوس ہوتا ہے اپنے اس ملک کی ایڈمنسٹریشن کو، لا انفورسمنٹ اداروں کو، اور ان سب چیزوں کو دیکھ کے کہ پتہ نہیں ہم کس کے لیے اتنی جدوجہد کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں اس ملک کا آنے والے وقت میں کیا بنے گا، جہاں پر نہ ایک عام انسان محفوظ ہے، نہ کوئی خاص انسان محفوظ ہے، اور ہر کوئی اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. ایک عام شہری کے لیے 25 سال کی عمر میں اسلحے کا لائسنس بنتا ہے، لیکن وہیں ایک ڈکیت 16، 17، 18 سال کی عمر میں اسلحہ لے کے لوگوں کو لوٹ رہا ہے، اور جہاں اس کا دل کرتا ہے، جس کو دل کرتا ہے مار دیتا ہے. تو التجا یہی ہے قانونی اداروں سے، گورنمنٹ سے، کہ خدا را اس عوام پر رحم کریں اس سے پہلے کہ یہ عوام گھروں سے نکلے اور خود بے رحم ہو جائے. کیونکہ اتنی مہنگائی میں جہاں بجلی کے کرائے کے مکان، گیس کے بل، یہ سب چیزیں آسمان کو چھو چکی ہیں. تو اتنی مہنگائی میں اگر یہ عوام نکلے گی تو تباہی مچائے گی، کیونکہ سب تنگ آ چکے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ بھی ڈکیت پکڑے جاتے ہیں، یا تو لوگ ان کو مار دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں، یا پھر اتنے برے طریقے سے مارتے ہیں کہ زندہ چھوڑتے بھی ہیں تو کسی لائق چھوڑتے نہیں ہیں ان کو. تو کیونکہ عوام فرسٹریٹ ہو چکی ہے، عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، اور بجلی تو ویسے ہی یہاں بجلی اور گیس نہیں ہوتی. تو عوام اب اس جو برداشت ہے ان کا، اس برداشت سے وہ حد جو ہے وہ پار ہو چکی ہے. اب وہی ہوگا کہ دونوں طرف قتل و غارت شروع ہو جائے گی. تو خدا را اس نظام کو سنبھالیں. قانونی اداروں کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹرول کریں اور کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھیں، تاکہ ایٹ لیسٹ ہم اپنے ملک میں تو اپنے آپ کو سیف محسوس کر سکیں. جزاک اللہ.